أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی، خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جز 17 آج ہم شروع کریں گے، اور اس کی پہلی صورت جو ہے سورۃ الانبیاء ہے۔ سورۃ الانبیاء مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 73rd صورت ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے 21st صورت ہے۔ 112 اس میں آیات ہے اور 7 اس میں رکوع ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ سورۃ الاسراء، سورۃ الکہف، سورۃ المریم، سورۃ طٰہٰ اور سورۃ الانبیاء، یہ بگننگ جو ابتدائی صورتیں، جو ریولیشن کے بگننگ والی صورتیں جو تھی ان میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے بارے میں یہ بھی کہا کہ یہ میرے خزانوں میں سے ہے۔ ڈیفینیٹلی اس میں جو ہے بہت ہی ہیوج جو ہے میسج ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو جو ہے ٹریجر کنسیڈر کیا ہے۔ تو یہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے، بگننگ آف ریولیشن کے جو آیتیں اور جو صورتیں تھے اس میں سے یہ ایک ہے۔ تو یہ مکہ کے اول دور میں نازل ہوئی۔ انبیاء جو ہے نبی کا پلورل ہے، اور نبی اور رسول میں کیا ڈفرنس ہے یہ ہم پہلے لے چکے۔ نبی جو ہے میسنجر ہوتا ہے، نبأ اس کا روٹ ہے، نبأ کا مطلب اہم جو ہے خبر کے آتے ہیں، تو اہم خبر پہنچانے والے، اللہ تعالیٰ کا میسج جو ہے وہ آگے پہنچانے والے نبی ہوتے ہیں۔ رسول پروفٹس ہوتے ہیں جو جن کے اوپر پوری کی پوری شریعت اتری۔ کئی جگہ کئی روایتوں میں نمبر آف انبیاء جو ہے بہت سارے آئے ہیں، کہیں 1,24,000 آئے ہیں، کہیں اور بھی آئے ہیں، لیکن ٹھوس دلیل ہم کو نہیں ملتی، اور ان بحثوں میں پڑھنا ہمارے لیے جو ہے وہ نہیں ہے کہ کوئی کہتے ہیں اتنے نمبر اتنے نمبر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کئی دفعہ ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم بحث میں پڑھے، اور بجائے اس کے کہ بے فضول چیزوں میں ہم پڑھے، ہم کو جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے میسج دیا ہے وہ اس کے اوپر زیادہ جو ہے ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ خیر، بہت سارے نبیوں اور رسولوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، تو یہاں پر بھی اس صورت میں بھی آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اقترب للناس، قریب آ گیا لوگوں کے لیے، حسابہم، حساب ان کا، وہم فی غفلت، اور وہ غفلت میں ہیں۔ غفلت کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کو بھول جانا، یاد نہیں رکھنا، ذہن سے نکل جانا، اس چیز کو ذہن سے ہٹا کر کوئی اور چیز میں جو ہے مشغول ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر لوگوں کے لیے حساب ان کا بہت قریب آ چکا ہے، لیکن وہ لوگ غفلت میں ہیں، معرضون، منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ ان کا حساب جو ہے بہت قریب ہے۔ اور یہ حساب کیسا ہمارا قریب ہے؟ لوگ یعنی ہم ہی ہیں نا، کوئی اور تو نہیں ہے۔ تو ہمارا کیسے قریب ہے؟ ایک تو انسان کی موت بہت قریب ہے، نیکسٹ مومنٹ ہماری موت ہو سکتی ہے، ہماری ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کتنے سال رہنے والے ہیں، کب تک رہنے والے ہیں۔ تو انسان کی موت بہت قریب ہے، اور موت کے بعد سے جو ہے اس کا حساب کتاب کا سلسلہ سب کچھ شروع ہو جائے گا۔ یہ ہم سب کو اس چیز کا علم ہے، یا پھر ایٹ لیسٹ اس کو ہم بہت ہی شارٹ کر لیں تو انسان کا جو ہے اعمال نامہ کلوز ہو جائے گا، اور اس کا جو ہے حساب کتاب کا جو ریکارڈ ہے وہ جو ہے اب کیا ہو جائے گا، وہاں پر ریکارڈ کے لیے ایڈیشن کے لیے اینڈ ہو جائے گا، لیکن وہاں پر اس کا ریکارڈ جو ہے ختم ہو جائے گا، یعنی اب حساب کتاب اس کا بہت قریب ہے۔ دوسرا، آخرت بھی بہت قریب ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے اگر 1400 ایئرس پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا وقت اور حساب کتاب بہت قریب ہے، یعنی یوم الحساب جو ہے بہت قریب ہے۔ کیونکہ جب اگر ہم آدم علیہ السلام سے دیکھیں گے اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت کے قریب آخری نبی ہے نا، تو اب آخری نبی آ چکے ہیں،
اب کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں تو یوم الحساب بہت قریب ہے، تو انسان کا جو ہے حساب کتاب بہت قریب ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے وہ غفلت میں ہیں اور منہ موڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے ہم کو اپنی موت کی اور آخرت کی کتنی فکر ہے. صبح سے جب آپ اٹھے ہیں اب تک جتنا بھی وقت آپ کا ہوا ہے، کتنی دفعہ ایک بار بھی آپ نے یوم الحساب کے بارے میں سوچا ہے، اپنے حساب کتاب کے بارے میں سوچا ہے، کتنی اس کو فکر ہے. کیا ہم غفلت میں نہیں ہیں؟ سوچئے، خود کاؤنٹ کریے صبح سے شام تک کتنے کام ہم کرتے ہیں، اس میں آخرت کا پریپریشن کتنا ہوتا ہے. ہر چیز کی اسکیڈیولنگ کرتے ہیں، ہر چیز کا ایک جو ہے وہ ہوتا ہے. کتنی دفعہ اپنا انٹینشن ہم درست کرتے ہیں کہ آئی ہیو ٹو ڈو دس ورک فار گیٹنگ ریوارڈز ان آخرہ اور پلیزنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو آج سے ایک ایکسرسائز یا ایک اپنا وہ یہ رکھ لیجئے کہ ایوری ڈے وین یو آر اسکیڈیولنگ، کیونکہ میں آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں سکھاتی ہوں جس میں اسکیڈیولنگ بھی میں نے آپ کو سکھایا ہے. تو اسکیڈیولنگ میں آن ایوری پیج رائٹ دا انٹینشن دیٹ آئی وانٹ ٹو پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ اس کو الگ الگ شکل میں لکھ سکتے ہیں کہ کبھی ریوارڈ کے لیے، کبھی اللہ کو پلیز کرنے کے لیے، کبھی نیکیاں گین کرنے کے لیے. تو اس طرح جو ہے الگ الگ ورڈز، کبھی جنت حاصل کرنے کے لیے، کبھی اپنوں کے ساتھ جنت میں رہنے کے لیے، کبھی انبیاء کا ساتھ جنت میں چاہیے. اس لیے اس طرح الگ الگ ورڈز میں جو ہے اپنی ڈیلی کی جو ڈائری ہوتی ہے، whether it is digital اور whether it is physical، اس میں آپ اپنے انٹینشنز لکھ لیجئے، کیونکہ ہمیں اس سے منہ نہیں موڑنا ہے. کس سے؟ اپنے حساب کتاب سے. ایوری ڈے کوئی نہ کوئی اپنی اسکیڈیولنگ میں ایک ایکٹ ایسا ایڈ کریے، ایک عمل ایسا ایڈ کریے جس سے ہم جو ہے اپنی آخرت میں کوئی چیز اجر کما سکے. اٹ could be giving صدقہ، اٹ could be giving smile، اٹ could be calling your parent، اٹ could be giving advice to somebody، اٹ could be helping somebody with anything، اٹ could be giving a book، اٹ could be giving a pen. کچھ بھی ہو سکتا ہے which could add up to our آخرہ. تو پلیز یہ اپنی اسکیڈیولنگ میں کیا کریے، ایک کوئی ایسا عمل ڈیلی یہاں سے آپ کر لیجئے، ایٹ لیسٹ ایکسرسائز فار 30 days. تو پھر اس کے بعد ہم کو عادت ہو جائے گی سوچنے کی کہ ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو سوچئے کہ ہم کتنا کام دنیا کے لیے کرتے ہیں، کتنی پریپریشن ہم آخرت کے لیے کرتے ہیں. اب کبھی کبھی ہم ایسی جو ہے آیتیں پڑھتے ہیں یا ایسی لیکچر سن لیتے ہیں، پھر تھوڑا سا جو ہے یا کبھی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا میت دیکھ لیتے ہیں، تو تھوڑا بہت جو ہے پھر کیا ہوتا ہے، آخرت کو، موت کو، اجر کو، ثواب کو، اس چیز کو ہم یاد کر لیتے ہیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، ہم دنیا کے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، پھر اس چیز کو بھول جاتے ہیں. تو اس لیے ہم کو روزمرہ میں آخرت کے لیے کم سے کم ایک عمل، ویسے دنیا کے لیے ہم جو عمل کرتے ہیں وہ ہر عمل کا انٹینشن اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنا ہے، لیکن ایک ایکسکلوزیو عمل ہم جو ہے کر سکتے ہیں جو آخرت کے لیے ہو انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے علاوہ پہ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ موت سب کی بہت قریب ہے. تو جیسے ہی ہماری موت آ جاتی ہے، مرنے کے بعد انسان کو ٹائم کا احساس نہیں ہوتا. اٹ وڈ بی لائک اے پاز. ہم لوگ کیا ہوتے ہیں، پاز موڈ میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد وقت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور اس کے بعد ہم دوبارہ جب اٹھیں گے، جب کب اٹھیں گے، یوم الحساب کے دن جو ہے ہم اٹھیں گے. تو اس طرح سے ہمارا حساب کتاب بھی بہت قریب ہے کہ اینی مومنٹ کین بی آور موت. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس حالت میں ہم کو اپنے پاس بلائے جس حالت میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. آمین. پھر 1400 ایئرز جو ہے کمپیئر ٹو میں نے جیسے بتایا کہ آخری نبی آئیں گے تو اس کے بعد قیامت آئے گی. تو وین 1400 ایئرز ایسے لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے، قرآن کے آئے، اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے. بٹ وین وی کمپیئر ٹو آدم علیہ السلام اینڈ بگننگ آف دنیا، تو یہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت کم وقت بچ گیا ہے کہ یوم الحساب آنے والا ہے. تو اس طرح سے اب اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اپنی آخرت کی تیاری کرو. تو اس پہ ہمیں فوری عمل کرنا ہے اور آخرت کی تیاری میں ہم کو لگ جانا ہے. We could do one thing. ایک لسٹ بنا سکتے ہیں کہ ہم کیا کیا ایسی ایزی اینڈ سمپل نیکی ہے جو ڈیلی کر سکتے ہیں. اس کو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنے ڈیلی کی اسکیڈیولنگ میں ڈال لے سکتے ہیں. ادر دین واٹ وی آر ڈوئنگ نارملی، جیسے نماز، اذکار، یہ سب تو ہے، لیکن ایک ایکسٹرا ایکٹ جو ہم نہیں کر رہے تھے، جو ہمیں ثواب یا ریوارڈز جو ہے لے کر آ سکتا ہے، وی کین ایڈ دیٹ ٹو آور ڈیلی اسکیڈیول انشاءاللہ تعالیٰ. ما یأتیہم، نہیں آتا ان کے پاس، من ذکر، کوئی ذکر یا نصیحت. یعنی یہاں پر ذکر اور نصیحت سے مراد قرآن ہے. من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، محدث، نیا، الا استمعوہ، مگر وہ سنتے ہیں اس کو، وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں.
یہاں پر نیا ذکر یعنی کفار مکہ کے لیے قرآن کا جو نزول ہے وہ جو ہے نیا ذکر تھا، اور ہمارے لیے اگر ہم لیں گے تو علم کے اعتبار سے جب انسان شرک میں، بدعات میں، غلط رسومات میں یا غلط جو ہے اس کے پاس، جب اگر ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کچھ ٹائم پہلے، دین سے جڑنے سے پہلے، دین کا صحیح علم ہونے سے پہلے جب ہمارے پاس قرآن کا صحیح علم آیا تو وہ ہمارے لیے نیا علم ہے نا، رائٹ؟ تو اسی طرح الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم کو ہدایت دی اور ہم اس نئے علم اور نئے نالج کے اوپر عمل کرنے جو ہے نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں استقامت ہمیں دے. لیکن جو لوگ جو ہے یہ نیا علم یعنی صحیح علم، کفار مکہ کے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں گے تو قرآن کا نزول ہے، اور اگر ہمارے دور میں اگر ہم دیکھیں گے تو کریکٹ نالج آف قرآن جب وہ سنتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، یعنی نان سیریس ہوتے ہیں. جیسے کھیل ہے، تماشا ہے، اس کو جو ہے سیریسلی نہیں لیتے، سنتے اور کھیل رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا ذکر اور قرآن کا کھیل بناتے ہیں. جیسے اگر ہم اس زمانے میں دیکھیں گے تو اس کو جو ہے مذاق اڑاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، اور اگر اب ہم دیکھیں گے تو ابھی بھی قرآن کے ساتھ کیا کھیل اور تماشا نہیں ہو رہا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ قرآن کس لیے نازل ہوئی ہے، اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، ہدی للناس ہے یہ. لیکن کیا ہو رہا ہے، محفلوں میں سجایا جا رہا ہے، کہیں قسمیں کھائی جا رہی ہے، کہیں اس کی ہوائیں جو ہے نظر لگ گئی تو قرآن کی ہوا دے دو، قسمیں کھانے کے لیے چلو یہ لے کر آؤ، کبھی توہروں میں سجا کر اس کو رکھا جا رہا ہے. ہدایت کے علاوہ پر قرآن کے ساتھ کیا کیا جو ہے معاملہ نہیں ہو رہا ہے. یہ دیکھیے قرآن کے آیتوں کے اوپر مذاق، مسلمان خود جو ہے مذاقوں کی محفل میں کبھی جنت کے اوپر مذاق، کبھی جنت کے حوروں کے اوپر مذاق، کبھی زیادہ پریکٹس کرنے والے جو مومن ہوتے ہیں ان کے عبایوں کے اوپر مذاق، ان کی داڑھیوں کے اوپر مذاق. ایک یہ چیز ہے مذاق اڑانا، دوسرا نان سیریس لینا. یعنی کبھی بھی جو ہے اس چیز کو سیریسلی نہیں لیتے، عمل نہیں کرتے، آخرت کی تیاری نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ایسی جو ہے غفلت سے اور ایسے منہ موڑنے سے ہم کو محفوظ رکھے. لاہیتن قلوبہم، غافل ہے دل ان کے. کس سے غافل ہے؟ قرآن سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو رضامندی کی کوشش سے، ان سب چیزوں سے غافل ہے اور دنیا میں مشغول ہے. یہاں پر بات اہل مکہ کی ہو رہی ہے، لیکن اب خود امیجن کریے مسلمان بھی اگر دیکھیں گے تو کتنے مسلمانوں کے دل بھی، کتنے آج کل کے لوگوں کے دل بھی اللہ تعالیٰ سے، قرآن سے غافل ہے. کیونکہ we don't have time, we are busy in different things, we are busy in studies, we are busy in colleges, we are busy in physics, maths, bio, kabhi we are busy in making reels, we are busy in watching series, Netflix, or we are busy in فیس بک، انسٹا، اسنیپ چیٹ، اور وی آر بزی ان جو ہے گھر کے پکوان، بچوں کے کپڑے دھونا. کبھی جو ہے وی ڈونٹ ہیو ٹائم فار قرآن. یس، کتنے ایسے لوگ ہیں تعلیم القرآن کے لیے، کتنے لوگوں کو آپ نے انوائٹ کیا؟ ہاؤ مینی پرسنٹیج آف پیپل دے جوائنڈ اٹ، دے ریئلی ٹک اٹ سیریس دیٹ دس از دا نیڈ آف آور لائف، دس از ریکوائرڈ، دس از ارجنٹ، ہماری موت تو قریب ہے، ہم اس سے کیسے غافل ہو سکتے؟ کتنے لوگوں نے آپ کی یہ دعوت ایکسپٹ کی؟ اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے لاہیتن قلوبہم، غافل ہے دل ان کے، وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور انہوں نے چھپائی سرگوشی. الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. اہل مکہ تو سرگوشی کرتے ہی کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اچھا، اہل مکہ جو ہے ان خود میں، ان لوگوں میں آپس میں خود ڈفرنس آف اوپینین ہوتا تھا. کس کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر. کبھی کہتے کہ وہ شاعر ہے، کبھی کہتے وہ مجنون ہے. اچھا، یہاں پہ سرگوشیاں دو چیزوں میں ہوتی تھی. ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کنکلیوژن پر ہی نہیں پہنچتے تھے کہ وہ شاعر ہے، وہ مجنون ہے، وہ جادوگر ہے، وہ کیا ہے. دوسرا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ پلاننگ اینڈ پلاٹنگ کرتے تھے. کیسے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے روکے، لوگوں کو دین کی دعوت سے کیسے روکے، توحید کی بات بتانے سے کیسے روکے. پھر فائنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی بھی پلاننگ اینڈ پلاٹنگ ان لوگوں نے کی.
هل هذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے مگر ایک انسان ہے تمہاری طرح. یعنی اب ان کا جو ہے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا گریٹ بات ہے بھائی، وہ تو ہماری طرح انسان ہے. اگر فرشتے ہوتے، کوئی سپر نیچرل چیز ہوتی تو پھر جو ہے ہم ان کی بات مانتے، لیکن اس چیز کا جواب قرآن اٹسیلف میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے اور کئی جگہ ایکسپلین کر دیا ہے کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکلی جو ہے جیسے وہ کرتے تھے ویسا عمل ہم کو کرنا ہے، ان کی سنتوں کو فالو کرنا ہے. اگر وہ فرشتے ہوتے تو ہم ان کو فالو کیسے کرتے، کیونکہ فرشتوں کے پاس تو سپر نیچرل وہ چیز ہوگی نا، تو پھر فالو کرنا، ہم انسان ہو کے فرشتوں کو تو فالو نہیں کر سکتے. اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہ بنا کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے اور ان کو نبی بنا کر بھیجا. افتأتونا، کیا بھلا تم آتے ہو، السحر، جادو کو، وانتم، اور تم تبصرون، تم دیکھتے ہو. یعنی اب ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کیا بھلا تم آتے ہو کا مطلب ہے کیا بھلا تم مانتے ہو. ٹھیک ہے، کیا تم یہ مانتے ہو کہ یہ جادو ہے. قرآن میں جو ہے ایکچولی ایک میجیکل اثر ہے، اگر اس کو سمجھ کر سنیں گے. اب آپ دیکھیے الحمدللہ یہاں 16 جز آپ لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا. ڈونٹ یو لائک سینس اور ڈونٹ یو فیل دیٹ میجیکل جو اس کے اندر ایک وہ ہے، اثر ہے، وہ جو میجیکل ایکسپیرینس جو اس کا ہے قرآن کا، سو بیوٹیفل. میں ہمیشہ تعلیم القرآن کے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ قرآن کا جو ٹرانسلیشن ایز اٹ از پڑھ کر جو سمجھنے کا جو لطف ہے، جو مزہ ہے، وہ کہیں اور کسی اور چیز میں نہیں ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس میں جو ہے نا ایک میجیکل ایکسپیرینس ہے جو ہم شاید ورڈز میں بیان نہیں کر سکتے ہیں. اب اہل مکہ بھی جو ہے جب قرآن سنتے، اور کیونکہ ان کی تو زبان عربی تھی، ان کو سمجھ میں آتی تھی، تو پھر ان میں بھی کئی لوگ جو ہے کیا ہوتے تھے، متاثر ہو جاتے تھے. اور اسی متاثر ہونے کی وجہ سے کتنے لوگ ایمان لے کر آئے. اب یہ دیکھیں، اب یہ جو لوگ ایمان لے کر ایک تو آتے تھے، دوسرا جو ایمان لے کر نہیں بھی آتا تھا وہ قرآن سننے پر جو اٹریکٹ ہو جاتا تھا، جو ایک دم اس میں فلو ہو جاتا تھا. سورہ نجم کی آیتیں بھی جو ہے سن کر ایک دم بے قابو ہو کر کفار جو ہے کیا ہوئے، سجدے میں گر پڑے. تو یہ جو میجیکل اثر تھا، تو اسے دیکھ کر اہل کتاب جو ہے ایک اور تہمت نعوذ باللہ اس کے اوپر، قرآن کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگا دیے کہ یہ قرآن جادو ہے، اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے. قال، کہا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان کی یہ باتوں کا، ربی، میرا رب، یعلم القول، جانتا ہے بات کو، فی السماء والارض، آسمان اور جو ہے زمین میں، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. تو اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، چاہے تم سرگوشیاں کر لو، چاہے تم خود جو ہے مجھے جادوگر کہہ لو، یا اس قرآن کو جادو کہو، سب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے. بلکہ قالو، انہوں نے کہا، ادغاث، پراگندہ. پراگندہ یعنی پریشان خواب کو کہتے ہیں، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اترتی تھی اس کو وہ پریشان خواب کہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں وحدانیت یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی بات ہے جو ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی. ان کو تو کئی خدا چاہیے تھا، ان کو تو بت چاہیے تھا، ان کو ایک اللہ کا کانسیپٹ سمجھ یعنی ایک عجیب سی چیز لگتی تھی، تو اس کو پریشان خواب کہتے تھے. وحی کو، جو قرآن کی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری. اور قرآن میں اتنے سارے فیکٹس ہیں، جیسے بگ بینگ تھیوری ہے، قیامت کا آنا ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے. یہ ان کی چھوٹی سی جاہل عقل کی سمجھ کے باہر باتیں تھی، اسی لیے بھی اس کو گندا خواب کہتے تھے. اور عربز میں اگر کسی کو جھوٹا کہنا ہوتا تو اسے شاعر کہتے، جیسے ہم جو ہے جو پھینکنے والا ہے اس کو ہم شیخ چلی کہتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے ایک محاورتاً بھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، ایسا ہے. اس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ لوگ الزام لگانے لگے. تو کیا کہنے لگے؟ بلکہ قالو، انہوں نے کہا، ادغاث، پراگندہ، احلام، خواب ہے. تو یہ جو ہے خواب ہے، خیالات ہے، یہ وحی اور یہ قرآن کا جو نزول ہے اس کے اوپر. پھر ایک الزام لگا دیا، بل افتراہ، بلکہ اس نے گڑھ لیا ہے اس کو. اب پہلے تو کیا کہہ دیا کہ جادو کہہ دیا، پھر کہہ دیا پراگندہ خواب خیالات ہے یہ کہہ دیا، پھر کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گڑھ لیا، جھوٹ کہا، اپنے سے جو ہے اپنی دل سے باتیں بنا لی. بل ہوا شاعر، بلکہ وہ شاعر. اب پھر ایک اور الزام کیا لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر؟ شاعر ہے کہہ کر لگایا. فلیأتینا، بس چاہیے کہ لائے ہمارے پاس بھی آیتن، کوئی نشانی. اب ان لوگوں نے کہا کوئی ایک معجزہ لے کر آئے
کما ارسلا جیسا کہ بھیجے گئے الاولون پہلے لوگ، یعنی پہلے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو عصا ید بیضا دی گئی، صالح علیہ السلام کو اونٹنی دی گئی، تو اس طرح کے جو ہے کوئی نشانیاں ہمارے اوپر لے کر آئے۔ اب دیکھیں کتنے الزام لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کبھی کہا سحر ہے، جادو ہے، کبھی کہا خواب ہے، کبھی کہا جھوٹ ہے، کبھی کہا شاعر ہے۔ اب وہ لوگ خود بھی کتنے کنفیوز تھے، ہر بار الگ الگ الزام لگا رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں سن کر غصہ نہیں آتا تھا، ان کو غم ہوتا تھا، وہ پریشان ہوتے تھے کہ وہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم کوئی دین کی ایک بات رکھتے ہیں اور ہماری بات نہیں مانتے ہیں تو ہم کو فوری غصہ آ جاتا ہے، لیکن آپ کیونکہ ہم کو کیا ہوتا ہے، ہماری بات ریجیکٹ کیے اس پہ غصہ آتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آخرت وہ تباہ کر رہے ہیں، اس کے اوپر غم ہوتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی آپ جب دین کی بات کسی کے سامنے رکھیں تو آپ کا انٹینشن یہ ہونا چاہیے کہ وہ انسان کی آخرت درست ہو، وہ انسان کا عمل درست ہو۔ صرف بات پہنچا دی، اس کو جو ہے نا پتھروں کی طرح بات پھینک دی، اس کا دل ٹوٹ گیا، نہیں مانا، تو ڈیفینیٹلی وہاں سے بھی پتھر پڑنے والے ہیں آپ کو۔ تو ان کے لیے ہمدردی رکھیے، ان کے لیے جو ہے بات اس طرح سے پہنچائیے۔ ماں نہیں آمنت ایمان لائی قبلہم ان سے پہلے، من قریۃ کوئی بستی، اہلکناہا ہلاک کر دیا ہم نے اس کو، افہم یؤمنون کیا بھلا وہ ایمان لائیں گے۔ یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، تم معجزے مانگ رہے ہو، تم پوچھ رہے ہو اونٹنی دے دو ید بیضا دے دو، پچھلے نبیوں کو معجزے دیے گئے تھے، فرعون کے پاس تو 8 معجزے آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تھا، کیا اس طرح کے معجزوں سے ان کی قوم ایمان لے کر آئی؟ نہیں۔ ایمان لانا اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کو انسان پہچانے گا اور ایمان لے کر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزے دیے گئے تھے، شق القمر ہوا، جنگ بدر میں فرشتے اترے، اور قرآن اٹسیلف یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، یہ جب پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے کلام کے سوائے کسی اور کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو پھر جس کو ایمان لانا ہوتا ہے وہ ایمان لاتا ہے، معجزوں کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا، اور یہ معجزے لانے کے بعد بھی پچھلی قومیں ایمان نہیں لے کر آئی۔ وما ارسلنا اور نہیں بھیجی ہم نے قبل کا آپ سے پہلے الا رجالا مگر مردوں کو، نوحی ہم وحی کیا کرتے ہیں، یعنی جو پہلے انبیاء آئے، تم پہلے انبیاء کے معجزے مانگ رہے ہو نا، تم کہہ رہے ہو کہ موسیٰ کی طرح، ہارون کی طرح، صالح علیہ السلام کی طرح جو ہے معجزے لے کر آؤ، وہ بھی تو مردی تھے، وہ بھی تو انسان تھے، وہ تو فرشتے نہیں تھے۔ الیہم ان کی طرف، فاسألوا پس پوچھ لو، اہل ذکری ذکر والوں سے، اہل ذکر سے مراد یہاں پر اہل کتاب ہے، ان کنتم لا تعلمون اگر ہو تم نہیں جانتے، یعنی اب تم اہل کتاب سے پوچھ لو پچھلے انبیاء جو تھے وہ فرشتے تھے یا انسان تھے، تم تو ابھی بول رہے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عام انسان ہے ہماری طرح، ان میں کیا خاص بات ہے، اب اہل کتاب سے پوچھ لو۔ اور مکہ والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اہل کتاب پر یقین تھا، تو کیونکہ ان کے پاس کتابیں اتری تھی، تو دینی جو بھی معاملے ہوتے تھے تو اہل مکہ کیا کرتے تھے، اہل کتاب کو کنسلٹ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے تو پوچھو کہ موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا یہ سب انسان تھے یا فرشتے تھے۔ اب یہ آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں علم نہیں ہے، اگر ہم کو کوئی سمجھ بات نہیں آ رہی ہے، اگر ہم کو کوئی کنفیوژن ہے تو علم والوں سے دریافت کر لینی چاہیے۔ اور اگر کسی کو ہم یہ کہہ دیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، میں اور زیادہ جو علم ہے یا پھر اس ایریا میں جس کو علم ہے اس سے میں پتہ کر کے کہوں گی، تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ الٹا پلٹا جھوٹ موٹ کوئی جواب دینے سے بہتر ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں فردر اس کو دریافت کر کے علم والوں سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب کی روایتوں کو لیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں we have to be very cautious if it doesn't go against the information and whatever the Quran is telling، تو پھر ہم لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں اختلاف ہے، کیونکہ اہل کتاب کی کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے، وہ چینج ہو گئی ہے، تو اس کو پورا 100% وتھ شیورٹی بھی نہیں لے سکتے، لیکن ان کو ریجیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ وما جعلناہم اور نہیں بنائے ہم نے ان کو، جسدن ایسے جسم، لا یأکلون کہ نہ کھاتے ہو، الطعام کھانا، وما کانوا خالدین اور نہ تھے وہ ہمیشہ رہنے والے۔ یعنی پچھلے جو ہیومنز آئے وہ بھی، یعنی پچھلے جو انبیاء آئے وہ بھی کوئی سپر ہیومنز نہیں تھے، لیکن وہ بھی کھانا کھاتے تھے اور وہ بھی مرنے والے تھے یا مرے۔
اور پچھلے انبیاء اگر دیکھے، موسیٰ علیہ السلام دیکھے، یحییٰ علیہ السلام دیکھے، وہ بھی پیدا ہوئے اور سب کی پیدائش نارمل تھی ایکسیپٹ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حالانکہ ایک ایکسٹرا آرڈینری جو ہے ان کی پیدائش تھی، لیکن وہ بھی کھاتے تھے، پیتے تھے، موت ابھی آئی نہیں، اٹھا لیے گئے، لیکن دوبارہ ان کے اوپر بھی موت جو ہے آئے گی۔ تو پھر یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ تمام انبیاء کرام نارمل انسان ہی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نارمل انسان ہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ایک غلط فہمی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ نور سے بنے یا ان کا سایہ نہیں پڑتا، تو یہ سب جو ہے بیکار باتیں ہیں۔ وہ بھی جو ہے عام انسانوں کی طرح ہی پیدا ہوئے، ان کو بھی موت آئی، اب صرف فرق یہ تھا کہ وہ اللہ کے چوزن رسول تھے اور ان کے اوپر وحی جو ہے اترتی تھی۔ ثم پھر صدقناہم الوعدہ، سچ کر دیا ہم نے ان سے وعدہ۔ کس سے؟ یہاں پہ صدقناہم، ہم جو ہے وہ پچھلے انبیاء ہے، تو پچھلے انبیاء اکرام سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہو گیا، ان کے دشمنوں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو سپورٹ کیا اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ، پس نجات دی ہم نے ان کو، کس کو؟ انبیاء اکرام کو۔ وَمَن نَشَاءُ، اور جسے ہم نے چاہا، یعنی ایمان والے اور مومن، وہ اہلکنا، اور ہلاک کر دیا ہم نے المسرفین، حد سے بڑھنے والوں کو۔ تو نجات دی اللہ تعالیٰ نے کس کو؟ ایمان والوں کو اور مومنوں کو، اور ہلاک کر دیا حد سے بڑھنے والوں کو۔ یہاں مسرفین اسراف سے ہے۔ اسراف جو ہے میں سب سے بڑی چیز spending money in a wrong way, and it is not only about money, it is about time, energy, محنت، سب کچھ جو ہے غلط جگہ اس کو اسپینڈ کرنا، اسراف کرنا ہے۔ لقد انزلنا، البتہ تحقیق نازل کی ہم نے، الیکم، تمہاری طرف، کتاباً، ایک کتاب، یعنی قریش کی طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو نازل کی۔ اور یہ جب ہوتی ہے، اگر ہم خاص طور سے دیکھیں تو قریش کی طرف قرآن ہے، البتہ ہماری طرف بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو نازل کیا، فیہ ذکرکم، اس میں ذکر ہے تمہارا۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس میں تمہاری ہی باتیں ہیں، تم سے ہی ریلیٹڈ باتیں ہیں، تمہارے فائدے کے لیے ہی باتیں ہیں۔ اور اگر قریش سے جو ہے یہاں پر مخاطب ہے تو کہا جا رہا ہے کہ یو ہیو بین آنرڈ، کہ تمہاری ہی قوم میں جو ہے یہ کتاب بھیجی گئی۔ اور اس میں اگر ہم قرآن پورا دیکھیں تو اس میں انسان کے بارے میں ہی ہے، انسان کو کیسی زندگی گزارنا ہے، انسان کی آخرت کیسی ہوگی، انسان کی بھلائی کس میں ہے۔ تو پھر اسے پا کر، قرآن کو پا کر تمہیں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں تمہاری زندگی، تمہاری دنیا، تمہاری آخرت یہ ہے، اس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ انسان ہے۔ اگر پڑھیں گے تو سمجھ آئے گا نا، تو یہ تمہاری ہی باتیں ہیں، تمہارے لیے ہی ہے۔ افلا تعقلون، کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لوگے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عقل سے کام لو، یہ تمہاری ہی باتیں ہیں، تمہارے ہی فائدے کی باتیں ہیں، یہ پڑھو گے تو تمہاری ہی دنیا اور آخرت اس سے بہترین ہوگی انشاءاللہ تعالی۔